برٹش کولمبیا کے پریمیئر جان ہارگن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وعدہ کیا ہے کہ ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد تمام فریقین شعبہ صحت کی فنڈنگ کے مستقبل کے حوالے سے ملاقات کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں 2 روزہ پریمیئرز اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ 2 روزہ اجلاس کا ایجنڈا 13 نکات پر مشتمل تھا۔ پریمیئرز اجلاس میں شعبہ صحت کی فنڈنگ پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بات چیت بند کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ پریمیئرز نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز پریمیئر کیرولین کوچرین، البرٹا پریمیئر جیسن کینی، پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کے پریمیئر ڈینس کنگ، مینیٹوبا پریمیئر ہیدر اسٹیمسن، نووا اسکاٹیا کے پریمیئر ٹم ہیوسٹن، آنٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ، برٹش کولمبیا کے پریمیئر جان لیونس ہارگن، نیو برنسوک پریمیئر برین ہگس، سیسکیچوان پریمیئر اسکاٹ مو، نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے پریمیئر ڈاکٹر اینڈریو فیوری، یوکون پریمیئر سینڈی سلور اور نونووات پریمیئر پی جے ایکیاگوگ اجلاس کے آخری روز میڈیا کے سوالات کے جوابات اور ایجنڈے کے حوالے سے سر فہرست رہے۔ برٹش کولمبیا کے پریمیئر جان ہارگن کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہم گزشتہ 2 برسوں سے بے مثال تعاون کر رہے تھے، جبکہ وفاقی حکومت ہمارے تعاون کی معترف بھی رہی، تاہم میڈیا کے ذریعے شعبہ صحت کی فنڈنگ کا عمل سمجھ سے بالاتر ہے۔ برٹش کولمبیا کے پریمیئر جان ہارگن کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وعدہ کیا ہے کہ صحت عامہ کی ایمرجنسی ختم ہو جائے گی تو تمام فریق کینیڈا میں صحت کی دیکھ بھال کی فنڈنگ کے مستقبل کو ختم کرنے کے لیے ملیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے دسمبر میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مکتوب بھی لکھا، تاہم اس کا کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ برٹش کولمبیا کے پریمیئر نے کہا کہ چونکہ ہر صوبے کے صحت کے نظام کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو انفرادی طور پر ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ ایڈمنٹن کے ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین لینے سے انکار کرنے والی خاتون کے اعضاء کی پیونکاری سے انکار کرنا غیر آئینی نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈمنٹن کی عدالت کے ایک جج کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین لینے سے انکار کرنے والی خاتون کے اعضاء کی پیوند کاری سے انکار کرنا غیر آئینی عمل نہیں ہے۔ اینٹ لیوس ایڈمنٹن میں قائم ٹرانسپلانٹ پروگرام کی ویٹ لسٹ میں اپنی جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے عدالت گئیں جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی اہل نہیں ہوں گی کیونکہ اسے کووڈ-19 کے خلاف حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے ہیں۔ دائر کیے گئے فیصلے میں کورٹ آف کوئنس بینچ کے جسٹس پال ہیلزیل نے لیوس کی اس دلیل کو مسترد کیا کہ اس کے چارٹر کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ چارٹر کا کلینکل علاج کے فیصلوں پر کوئی اطلاق نہیں ہے اور خاص طور پر اعضاء کی پیوند کاری کے لیے معیار قائم کرنے والے ڈاکٹروں پر کوئی اطلاق نہیں ہے۔ مخصوص عضو کی شناخت پر اشاعت پر پابندی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ ہی اس کے زندہ رہنے کی واحد امید ہے۔ بیلزل کے فیصلے میں تفصیلات کے مطابق وسیع جانچ کے بعد لیوس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کافی صحت مند سمجھا گیا۔ خاتون نے بیان میں لکھا تھا کہ میرے جسم میں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میرے پاس انتخاب ہونا چاہیے اور مجھے زندگی بچانے والے علاج سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے ایک ایسی حالت کے لیے تجرباتی علاج نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ خیال رہے کہ لیوس کو سال 2018 میں ایک بیماری کی تشخیص ہوئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کیوبیک حکومت نے وفاقی طور پر ریگولیٹڈ سیکٹرز میں کمپنیوں کو اپنے کام کی جگہوں پر فرانسیسی زبان کے استعمال کی ضمانت دینے کے حوالے سے نئے تقاضوں کی تعمیل شروع کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک حکومت نے وفاقی طور پر ریگولیٹڈ سیکٹرز میں کمپنیوں کو اپنے کام کی جگہوں پر فرانسیسی زبان کے استعمال کی ضمانت دینے کے حوالے سے نئے تقاضوں کی تعمیل شروع کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دے رہی ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب اوٹاوا میں سرکاری زبانوں کے ایکٹ کو جدید بنانے کے منصوبے، جس میں وفاقی طور پر ریگولیٹڈ کمپنیوں کے لیے نئے قواعد شامل ہوں گے، پارلیمنٹ میں زیر بحث ہیں۔ وفاقی طور پر ریگولیٹڈ سیکٹرز میں بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں، جو کہ کیوبیک حکومت کے قانونی دائرہ کار میں نہیں تھے، جب تک کہ حال ہی میں ایک نیا زبان کا قانون جسے بل 96 کے نام سے جانا جاتا ہے اپنایا جائے۔ ماہر سیاسیات اسٹیفنی چوائنائٹ کے مطابق جو زبان کے مسائل کی ماہر ہیں، کیوبیک حکومت کارروائی کر رہی ہے جبکہ اوٹاوا کو وفاقی زبان کے قوانین کو جدید بنانے کے اپنے بہت تاخیر شدہ منصوبوں کے لیے تنقید کا سامنا ہے۔ کنگسٹن، آنٹیریو میں رائل ملٹری کالج آف کینیڈا کے استاد چوائنائٹ نے کہا ہے کہ کیوبیک اس وقت ایک خلا سے فائدہ اٹھا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وفاقی حکومت نئی ہدایات جاری نہیں کرتی جو C13 کے تحت وفاقی دائرہ اختیار کے تحت کمپنیوں کی زبان کی ضروریات کے حوالے سے طلب کی جاتی ہیں،
اس کا امکان موجود ہے۔ کیوبیک حکومت نے فرانسیسی زبان کے چارٹر میں اصلاحات کے ساتھ اپنی زبان کے قوانین کا دائرہ کار وفاقی دائرہ اختیار کے تحت کمپنیوں تک بڑھا دیا، جو کہ گزشتہ ماہ نافذ العمل ہوا۔ کیوبیک میں فرانسیسی کے لیے ذمہ دار وزیر سائمن جولن بیرٹ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی حکومت کو صوبے میں واقع تمام کاروباروں پر نئی ذمہ داریاں عائد کرنے کا اختیار ہے۔ ملک میں اس اہم تبدیلی کے باوجود مشتعل مظاہرین سیکیورٹی فورسز کے قابو میں نہیں آ رہے۔ ہزاروں مظاہرین نے سرکاری ٹیلی ویژن پر دھاوا بول دیا اور وزیر اعظم ہاؤس پر احتجاجی پرچم لہرا دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجا پاکسے فوجی طیارے میں ملک سے فرار ہو کر مالدیپ پہنچ گئے اور وزیر اعظم وکرما سنگھے کو قائم مقام صدر کا چارج بھی دے دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجا پاکسے ملک سے فرار ہو کر مالدیپ پہنچ گئے۔ سری لنکن صدر فوجی طیارے میں مالدیپ پہنچے۔ وزیر اعظم رینل وکرما سنگھے کو قائم مقام صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ملک میں اس اہم تبدیلی کے باوجود مشتعل مظاہرین سیکیورٹی فورسز کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہزاروں مظاہرین نے سرکاری ٹیلی ویژن پر دھاوا بول دیا اور وزیر اعظم ہاؤس پر احتجاجی پرچم لہرا دیا گیا۔ حالات کنٹرول میں نہ آنے پر وزیر اعظم وکرما سنگھے نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے بعد حکمران اشرافیہ کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ چند روز قبل ہزاروں مشتعل مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد صدر گوٹابایا کی روپوشی کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ اس سے قبل صدر گوتابایا راجا پاکسے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اس پر عمل نہیں کیا۔ میڈیا رپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ صدر کے بھائی اور سری لنکا کے سابق وزیر خزانہ بسل راجا پاکسے بھی ملک سے فرار ہو کر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سری لنکا میں عوام کو سنگین معاشی بحران کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے بدترین لوڈ شیڈنگ، ایندھن، خوراک، دواؤں اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ امریکہ کے سابق قومی سلامتی مشیر جان بولٹن نے ایک انٹرویو میں دوسرے ممالک میں بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق قومی سلامتی مشیر جان بولٹن نے ایک انٹرویو میں دوسرے ممالک میں بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کرنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں جان بولٹن کا کہنا ہے کہ بغاوت کی منصوبہ بندی کی مدد میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جان بولٹن نے وضاحت نہیں کی کہ کن ممالک میں بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کی۔ خیال رہے کہ جان بولٹن 2018 سے 2019 تک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی مشیر رہے تھے۔ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے جان بولٹن نے وینزویلا میں امریکی فوج کی مداخلت کی وکالت کی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔